نبوت کے بارے میں سوال کریں گے اور دلوں سے ہم آل محمد کی ولایت کے بارے میں سوال کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم علیہ السلام تک، امیر المومنین کی ذات اقدس سے لے کر امام زمان کی ذات اقدس تک، اللہ کی طرف سے جتنے بھی ہادی آئے، نبی آئے، رسول آئے، امام آئے، سب نے اللہ کی توحید کے بارے میں بتلایا ہے، کسی نے توحید کو دکھلایا نہیں، اس لیے کہ توحید واجب الوجود ہے، وہ موتی الوجود ہے، وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، وہ دیکھنے میں آ سکتا نہیں ہے۔ سب نے توحید کے بارے میں بتایا ہے، وہ ایک ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ خبیر ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہے۔ سب نے توحید کے بارے میں بتلایا ہے، بتلایا نہیں، اس لیے کانوں سے توحید کے بارے میں سوال ہوگا اور آنکھوں سے نبوت کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک ہر نبی کی امت نے اپنے وقت کے نبی اور رسول کو دیکھا، زیارت کی۔ امام فرماتے ہیں جو تمہارے قلوب ہیں، ان سے ہماری ولایت کے بارے میں سوال ہوگا، والفواد للولایہ، ان قلوب سے ہماری ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضور، جس طرح انسان کے جسم میں قلب کی حیثیت ہے، آپ کی آنکھیں دیکھنے سے محروم ہو جائیں، آپ کا نظام زندگی معطل نہیں ہوتا، آپ کے کان سننے سے محروم ہو جائیں، آپ کا نظام زندگی معطل نہیں ہوتا، آپ کی زبان بولنے سے محروم ہو جائے، نظام زندگی معطل نہیں ہوتا، ہاتھ کٹ جائے، نظام زندگی معطل نہیں ہوتا، پاؤں کٹ جائے، نظام زندگی معطل نہیں ہوتا۔ پورے جسم میں قلب اور دل میں ایک ایسا عضو ہے جس کی ایک رگ بھی بند ہو جائے اٹیک ہو جاتا ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں قلب کی حیثیت ہے، اسی طرح اسلام میں ولایت کی حیثیت ہے۔ یہ ولایت بڑا کام ہوا، ولایت صرف علامہ امینی نے 13 جلدیں حدیث غدیر پر لکھی، الغدیر۔ علامہ اہلی نے صرف ولایت پر بہت ساری کتابیں لکھی، ایک کتاب الفین 2000 دلائل، 1000 عقلی، 1000 نقلی۔ پھر دوسری کتاب کشف یقین علی معرفت امیر المومنین۔ بڑا کام ہوا ولایت کے بارے میں۔ آج جو ولایت کے خلاف لوگ بول رہے ہیں، عربی میں جملہ الانسان و اعداء ما جاہل، جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا اس کا دشمن بنتا ہے۔ یہ لوگ جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کے مکتب کے دشمن ہیں، ولایت کے دشمن ہیں، عزاداری کے دشمن ہیں، اس لیے دشمن ہیں کہ معرفت ولایت ان کو نہیں، معرفت عزاداری نہیں، معرفت مکتب اہل بیت نہیں۔ اور جن کو عرفان ولایت ملتا ہے، عرفان اہل بیت ملتا ہے، وہ مکتب اہل بیت میں داخل ہوتے جاتے ہیں۔ آپ جو ولایت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ عرفان ولایت نہیں۔ اگر عرفان ولایت ہوتا تو کبھی بھی ولایت کی مخالفت نہ کرتے۔ یہ ولایت کہاں سے شروع ہوئی، کہاں تک جانا ہے اس نے؟ قائد ملت جعفریہ پاکستان آوا حامد المصبر ندوی رحمت اللہ علیہ کو 10 سروں نے آپ کی ملت کے لیے 5 رہنما اصول دیے: ولایت، عزاداری، حرمت سادات، احترام مرجعیت، وابستگی و مرکزیت۔ اس میں پہلا اصول ہی ولایت دیا۔ جس قوم کے پاس ولایت کا ایٹم ہوگا
یہ ولایت کا جوہر ہر ایک کے ظرف میں جا نہیں سکتا، ہر ایک کا ظرف اس قابل نہیں ہے کہ وہاں ولایت کا جوہر آئے۔ یہ دیہات کی دنیا آپ دیکھتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جنہوں نے گھروں میں بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، گائے رکھی ہوئی ہیں، وہ جب دودھ نکالتی ہیں جس سر میں دودھ ڈالتی، دیگچی ہے بالٹی ہے، اس ظرف کو دھو کے صاف کر کے گھروں میں الٹا لٹکاتی۔ کبھی پوچھے مائیں بہنوں سے، دیہات کی دنیا ہے، مشاہدات کی دنیا ہے، یہ اس ظرف کو الٹا کیوں لٹکاتی ہے؟ جب پوچھے گا کہیں گے اس میں دودھ ڈالنا ہے، دودھ ڈالنا ہے۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جس ظرف میں دودھ آنا ہے، مجازی نور آنا ہے، اس کو پاک ہونا چاہیے۔ اگر گندے ظرف میں، گندی دیگچی میں، گندی بالٹی میں آپ دودھ ڈالیں گے، تھوڑی دیر کے بعد دودھ خراب ہو جائے گا۔ دودھ کے خراب ہونے کی وجہ دودھ نہیں ہے، وہ گندا ظرف ہے، تو اس لائق نہیں تھا تو اس میں دودھ ڈالا جائے۔ ارے دودھ کے لیے تو ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جس ظرف میں ولایت علی نے جانا ہے، اس کو کتنا پاک ہونا چاہیے؟ ولایت کے لیے ظرف کا پاک ہونا ضروری، میں نہیں کہہ رہا۔ 10واں امام، امام علی نقی علیہ السلام، اب تمام کے گھروں میں جہاں قرآن مجید ترجمے والا ہونا چاہیے، وہاں مفتی الجنان ترجمے والی ہونی چاہیے، نہج البلاغہ ترجمے والا ہونا چاہیے، توضیح المسائل ہونا چاہیے، تہذیب الاسلام ہونا چاہیے۔ اہل محمد کی سیرت، قرآن کو ترجمے سے پڑھو۔ مفتی الجنان میں دعائیں ہیں پورے 12 مہینوں کی، ہر مہینے کی مخصوص مناسبات پر دعائیں ہیں معصومین کی، اعمال ہیں۔ اس مفتی الجنان کی جہاں ائمہ کی زیارات ہیں، ایک زیارت جامع کبیرہ، اور وہ کس نے تعلیم فرمائی؟ امام علی نقی علیہ السلام، امام زمان کے دادے بزرگوار نے۔ صحابی ہے عبداللہ ابن موسیٰ نخعی، اس نے اگر کہا مولا مجھے ایسی زیارت جامع تعلیم فرمائے، گھر میں بیٹھ کے پڑھوں تو 14 کی زیارت کا ثواب ہے۔ امام نے فرمایا کل آمادہ ہو کے آنا، غسل کر کے آنا۔ آمادہ ہو گیا، امام نے تعلیم فرمائی۔ اس زیارت جامع کے متعلق امام زمان علیہ السلام نے شیخ دشتی باب میں پورا واقعہ موجود فرمایا، ہمارے ماننے والوں کو چاہیے اگر وہ ہمارے فضائل کا ادراک حاصل کرنا چاہتے ہیں، علیکم بالجامعہ، تو انہیں چاہیے کہ زیارت جامعہ کی تلاوت کریں، جو کسی مولانا، مفتی، مجتہد، فقیہ نے نہیں رکھی، امام زمان کے دادا بزرگوار امام نقی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی۔ بہت سارے فضائل اس زیارت جامعہ میں امام نقی علیہ السلام نے ولایت کے متعلق فرمایا۔ میں نے عرض کی ولایت کے لیے ظرف کا پاک ہونا ضروری۔ امام زمان علیہ السلام کے دادا بزرگوار امام نقی فرماتے ہیں زیارت جامع کبیرہ میں، یا اہل بیت النبوہ فاضل فائزون بولایتکم، دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کی ولایت سے متمسک نہ ہو جائیں۔ پھر امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا خَصَّصْنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ، اے اہل بیت النبوہ آپ کی ولایت کی خصوصیت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں طِیبًا لِخَلْقِنَا وَطَہَارَةً لِأَنفُسِنَا وَکَفَارَةً لِذُنُوبِنَا۔ اے اہل بیت النبوہ آپ کی ولایت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی ولایت خلقت کو پاک کرتی ہے، خلقت کو پاک کرتی ہے۔ وَطَہَارَةً لِأَنفُسِنَا، نفوس کو پاک کرتی ہے، وَکَفَارَةً لِذُنُوبِنَا، گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ طِیبًا لِخَلْقِنَا، خلقت کو پاک کرتی ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے
متعجب اور مشوش کیے ہوئے ہے۔ امام نے فرمایا کون سا مسئلہ ہے جو وارث قرآن کی موجودگی میں تجھے پریشان کیے ہوئے ہے؟ کہ فرزند رسول آپ کے جد رسول نے فرمایا تھا وہ بچہ جو حرام زادہ ہے وہ میرے بھائی علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ مولا تشویش یہ ہے، تحیر یہ ہے کہ گناہ تو بچے کے ماں باپ نے کیا، یہ سزا بچے کیوں کو مل رہی ہے؟ امام صادق نے فرمایا بندے خدا یہ غلطی ادھر کی نہیں ہے، یہ غلطی عالم ارواح سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات کو خلق کیا اور مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے تین اقرار لیے، اپنی توحید کا اقرار لیا، ہمارے جد نبی کی نبوت کا اقرار لیا، ہمارے جد علی اور ہم اہل بیت نبوت کی ولایت کا اقرار لیا۔ جس مخلوق نے عالم ارواح میں اقرار کیا ادھر حلالی بنتے گئے، اور جس مخلوق نے ادھر انکار کیا ادھر حرامی بنتے گئے۔ طیباً لخلقنا، یہ خلقت کو پاک کرتی ہے۔ وطہارۃ لانفسنا، ولایت کا جوہر کیا ہے؟ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے۔ حضور جسموں کو پاک کرنے کے لیے پانی اور مٹی، اب آپ مجلس میں ہیں بہت سارے ہیں وضو کے عالم میں ہیں، وضو کر کے آئے جسم پاک ہو گیا، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ جسم کو پاک کرنے کے لیے پانی اور مٹی۔ پانی کہاں سے ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، آسمان سے تمہاری پاکیزگی کے لیے پانی آیا۔ پھر فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ مِنَ الْمَاءِ، جتنی مخلوقات زندہ ہے پانی کی وجہ سے زندہ ہے۔ اچھا اگر پانی نہ ہو پھر تمہاری پاکیزگی جسم کی کیسے آئے گی؟ فَإِن تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ہو پھر تراب کے پاس جاؤ، مٹی کے پاس جاؤ، تراب کے پاس جاؤ، ابو تراب کی ولایت لے کر جاؤ، دو ہاتھ مارو گے، چہرے اور ہاتھوں پر مارو گے تمہارا جسم پاک ہو جائے گا۔